بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ کی شادی کا واقعہ۔ ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگھار کیے اور فرشتوں نے بھی خود تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی کہ اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا تھا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باقرہ عاہدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا، اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہ رشتہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک سرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرا پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک کملی یعنی چادر، کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی،
ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے حضرت علی حضرت عمر ایمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو میں اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر ہے میں داخل ہونا، کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زواف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت بارگاہ الہی میں گزار دیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دیں۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔